آج 19-20 سفر جمعرات اور جمعے کے دن کا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور یہ عمل بھی انا اعطیناک الکوثر کا ہے، کیونکہ یہ عمل جو شخص بھی کرتا ہے، کیونکہ پورے ہفتے میں جو سب سے زیادہ عظمت والے دن ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہوتے ہیں، جن میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ لوگ جو اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، وہ جمعرات اور جمعے کے دن انا اعطیناک الکوثر اور استغفر اللہ کا یہ عمل لازمی کر لیں، کیونکہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے یا جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ مقدر والا ہو جاتا ہے، جو اپنے رب کو اس طرح یاد کرتا ہے۔ جمعرات اور جمعے کے دن کو وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو اتنا نوازتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے کام غیب سے ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کو زندگی بھر کسی کی محتاجی نہ اٹھانی پڑے، اور رزق آپ کے لیے وہاں سے آئے جہاں آپ کا گمان بھی نہ ہو، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے کلام کو جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے، کیونکہ جمعرات کے دن اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے کا نام اس کے ساتھ لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور یہی معاملہ جمعے کے دن بھی ہوتا ہے۔ انسان کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی میں ہوئی، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے واقعات منسوب ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ جمعرات اور جمعے کے دن جو بندہ پڑھ لے گا، کروڑوں بھی مانگے گا تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا صبح وظیفہ پڑھے گا تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو وظیفہ پڑھے گا تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے سے بہت جلد دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آج اگر کوئی بندہ دکھیارا ہے، پریشان ہے، غموں کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، تو آج جمعرات اور جمعے کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، 11 بار یہ قرآنی سورت پڑھنے کی دیر ہے، 11 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنے کی دیر ہے۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ پر اللہ کی رحمتوں برکتوں کا سایہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کا جسم لرز جاتا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جو لوگ پچھلے سال دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے، جن بیٹیوں کے رشتے نہ ہو سکے، جن بچوں کو نوکری نہ مل سکی، جن کے گھروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، تو ناظرین، جمعرات اور جمعے کے مبارک دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ جب دیتا ہے تو کیسے کیسے دے دیتا ہے۔ رزق، دولت، شہرت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر، دولت، شہرت جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، میرا رب جھولیاں بھر کر نوازے گا۔ جو لوگ ابھی تک اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر نہ کروا سکے، اپنی تقدیر کے
کے بند تالے نہ کھلوا سکے، اپنے بگڑے کام نہ سنوار سکے، وہ آج جمعے رات اور جمعے کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ناظرین، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ بس ہمیں اس مہینے میں مصلی پر بیٹھ کر 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، رب کریم سے اپنی حاجات کو نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ آج جس کو جو چاہیے نیت کرتے ساتھ ہی اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ جو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ 19-20 صفر جمعے رات جمعے کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جو لوگ ابھی تک ماہ سفر میں اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، رب سے اپنی حاجتوں کے لیے مانگ نہ سکے، تو ناظرین آج وہ اپنے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعے رات اور جمعے کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر رب سے مانگیں۔ ناظرین، آج اگر کوئی کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، آج کسی دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، دشمن کی زبان بندی کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ اگر آج آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، ناظرین آج رب کریم سے اپنی تمام مشکلات سے نکلنے کا وقت ہے، تنگ دستیوں سے جان چھڑانے کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ صرف آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر ان قبولیت کی گھڑیوں میں صرف 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآنی سورت کے ساتھ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام مبارک پوری دنیا پر آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے۔ ناظرین، یہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے، یعنی کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ صرف آپ نے جمعے رات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھ کر انشاءاللہ اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دے گا، آپ کے بیڑے پار کر دے گا، آپ کے بگڑے کام سنوار دے گا۔ صرف یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر 11 بار تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج جمعے رات اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ یہ وہ قبولیت کے دن ہے کہ جب آپ رب کریم سے مانگنے بیٹھتے ہیں اور اللہ آپ کی جھولیاں بھر بھر کر اٹھاتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے ZOHWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں۔ ہم لوگوں سے 5 وقت کی
نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بتائے گئے طریقے سے ایک بار عمل کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ وہ لوگ جو آپ کو منہ نہیں لگاتے، آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، اللہ آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی شہرت سے نوازے گا کہ وہ خود آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا کیا کہ اللہ نے تیرے نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو ہی کھول دیا۔ اب ناظرین، توجہ کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔
3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی بیماری سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے۔ نیا گھر چاہیے، گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے نیت کریں کہ اے میرے مالک و مولا، آج بیمار کو بیماری سے شفا چاہتا ہوں، مقروض ہوں قرض سے نجات چاہتا ہوں، بے روزگار ہوں روزگار چاہتا ہوں۔ صرف نیت کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا لطیفو کا وظیفہ ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت بھی ہے۔ اسے رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ غیب سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ اگر آج کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، انسان کی عقل جس کام کو کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ناظرین یا لطیفو پڑھ کر رب کریم سے مانگیے۔ یا لطیفو پڑھنے والا رب کی مدد پا لیتا ہے، ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اب اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو آپ نے اس نام مبارک کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے 11 بار پڑھ کر 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں تو اللہ 11 کی 11 حاجات میں، 11 کے 11 مقاصد میں انشاءاللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ 11 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ 11 الگ الگ حاجات، 11 الگ الگ مقاصد، 11 الگ الگ پریشانیوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ آپ کے 11 کے 11 مقاصد میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ سے ضد کر کے بندے کی ہر بات کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے، اور یہ جمعہ رات اور جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ صرف 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ وہ میرے بہن بھائی جو دکھیارے ہیں، جو محتاج ہیں، پریشان ہیں، وہ میرے بہن بھائی جن کو بہت زیادہ محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں مل رہی، تو ناظرین آج جمعہ رات جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ صرف 11 بار اس ایک قرآنی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جو قرآن مجید کا خلاصہ کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو گھر
میں سکون اور برکت لانے کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے لیے تکریم و تعظیم بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ کو یہ سورہ مبارکہ اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، اللہ نے اپنی قرآن مجید کتاب کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ یہ سورہ مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے۔ جب تک نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ کی اتنی لاڈلی سورت ہے کہ آپ جیسے ہی جمعرات اور جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھ لیں گے، شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کئی سالوں کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو کچھ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں، اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہی اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، کیونکہ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ جب آپ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھیں گے، 11 ٹائمز پڑھیں گے۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس چیز کو مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے تو پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے، آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا وقت ضرور نکالنا ہے۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔